शैतान ने जनाब आदम के सजदे का इनकार करके अल्लाह को किस चीज़ का चैलेंज किया और अल्लाह ने उसे अपने दरबार से भगाते हुए क्या जवाब दिया? शैतान किन रास्तों से इंसानों को बहकाता है? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह इसरा की 61 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, हम परवरदिगार आलम का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें ये तौफीक दी है कि हम किताब इलाही को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए हम अपने प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं और आज के इस एपिसोड के पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اس نے کہا کہ مجھے بتا تو صحیح تو نے مجھ پر جسے فضیلت دی ہے، اگر تو نے مجھے روز قیامت تک مہلت و چھوٹ دے دی تو میں سوائے کچھ لوگوں کے اس کی باقی ذریت کے گلے میں پھندا ڈال کر اپنے کنٹرول میں کروں گا۔ دوستو، ابھی آپ نے جس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ لفظ ارائیتا اخبرنی مجھے خبر دے، بتا تو صحیح کے معنی میں ہے، اور لفظ احتنکنا لفظ حنکا سے مشتق ہے۔ حنکا اس رسی کو کہا جاتا ہے جو حیوان کے گلے میں ڈالی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ احتناک جڑ سے اکھاڑنے اور مکمل طریقے سے کنٹرول میں کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، خود پرستی اور اپنے آپ پر ناز کرنا ایسی بری بلا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور سرکشی و مخالفت پر اتر آتا ہے۔ دو، رتبے اور پوسٹ سے دل کو ہٹا لینا سخت ترین امتحان ہے۔ تین، ابلیس قیامت کو جانتا بھی تھا اور اس پر ایمان بھی رکھتا تھا۔ چار، حسد و جلن دھیرے دھیرے کینہ اور دوسروں کے خلاف عملی قدم اٹھانے کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پانچ، انسان شیطان کے وسوسے کے مقابلے میں آزاد ہے اور اسے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ چھ، کچھ انسان شیطان کے کنٹرول سے آزاد ہیں۔ سات، بعض حسد اور کینے آئندہ نسلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ خدا نے ابلیس سے کہا کہ چل نکل جا، ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو یقیناً جہنم ہی تمہاری کامل جزا ہوگی۔ ابھی آپ نے جس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سنا، اس میں کچھ اہم پیغام بیان ہوئے ہیں، آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی مہلت کی درخواست قبول کی تھی۔ دو، انسان اللہ کے راستے پر چلنے اور ابلیس کی پیروی کرنے کے درمیان آزاد ہے، جسے چاہے چنے۔ تین، ابلیس اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چار، اللہ کا بدلہ پورا ہوگا،
اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جہاں گناہگار لوگ اپنے گناہوں کا پورا پورا مزہ چکھیں گے، وہیں دوسروں کو گمراہ کرنے پر بھی انہیں پوری سزا ملے گی۔ سورہ اسراء کی 64ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اے شیطان، ان میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے تو اسے اپنی آواز سے ورغلا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں سے چڑھائی کر، اور ان کے ساتھ مال و اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان دھوکے کے علاوہ کوئی بھی وعدے نہیں کرتا ہے۔ دوستو، جس آیت کریمہ کے بھی آپ نے تلاوت و ترجمے کو سنا، اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ لفظ وستفزز کا معنی تیزی سے کسی کو گرانا اور دھکا دینا ہے۔ ابلیس انسان کو دھوکا دینے کے لیے ایک راستے سے نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اپنے جھوٹے وعدوں، لمبی آرزوؤں، وسوسے، کام میں ہمراہی اور اپنے پیادوں اور سواروں کے ذریعے سے انسان کا محاصرہ کرتا ہے، اور اس دوران کچھ لوگ بھی اس کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ روایات میں موجود ہے کہ جسے یہ پرواہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جو ہر طرح کا کام کرے اور کھل کر گناہ یا غیبت کرے تو وہ شیطان کا شریک و ساتھی ہے۔ اسی طرح سے حرام لقمہ، حرام خوری، زنا اور فاسد و گمراہ نسل وجود میں لانا بھی شیطان کی شرکت سے ہے، اور جو شخص اہل بیت پیغمبر سے دشمنی رکھے، شیطان اس کی نسل میں شریک ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو بھی آپ نے جانا، اب آئیے اس کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، ابلیس کی طاقت محدود ہے۔ دو، غلط پروپیگنڈا لوگوں کے انحراف اور گمراہی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دشمن ہمیشہ ثقافتی اور کلچرل وار پہلے کرتا ہے، فوجی حملہ بعد میں کرتا ہے۔ صوت یعنی آواز کے بعد خیل یعنی سواروں کا ذکر ہے۔ 4، شیطان خود بھی گمراہی کا سبب ہے اور اس کا لاہ و لشکر بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ 5، شیطان کا طریقہ تاک میں گھات لگا کر بیٹھنا، اپنی طرف کھینچنا اور پھر گمراہ کرنا ہے۔ 6، ابلیس انسان کے مال و اولاد میں آغاز سے ہی شریک ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ حرام لقمے، مشتبہ کھانے اور زنا تک جاری رہتا ہے۔ 7، ہر آزادی اور اختیار خدا کے لطف و کرم کا مظہر نہیں ہوتا، بعض اوقات قوت و طاقت قہر الہی کی علامت و نشانی ہوتی ہے۔ 8، انسان کی لمبی چوڑی آرزو شیطان کے نفوذ اور انسان کو کنٹرول میں کرنے کا ذریعہ ہیں، ان میں شیطان کے جھوٹے اور خیالی وعدوں کی وجہ سے تقویت پیدا ہوتی ہے۔ 9، شیطان دھوکہ دینے کے علاوہ گناہ کی توجیہ کرتا ہے اور جھوٹا شفاعت کا وعدہ کرتا ہے اور توبے میں دیری کرواتا رہتا ہے۔ سورہ اسراء کی 65ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ میرے خاص بندوں پر تجھے ہرگز تسلط و کنٹرول حاصل نہ ہوگا، ان کی حفاظت کے لیے تیرا پروردگار بطور نگہبان کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ تمام انسان خدا کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کے احترام اور قدردانی کے لیے ان کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ عبادی یعنی میرے بندے، جس طرح سے کچھ جمادات اور کچھ چیزوں کے بارے میں بھی یہ نسبت دی ہے۔ بیتی یعنی میرا گھر۔ ایک دوسری آیت میں عباد خدا یعنی اللہ کے بندوں کا ایمان اور توکل جیسی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے کہ شیطان کو ان پر کوئی تسلط و کنٹرول حاصل نہیں ہے۔
جو لوگ ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر توکل رکھتے ہیں شیطان کا ان پر کوئی بس نہیں چلتا۔ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بروقت بیدار ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اذان اور نماز شیطان کو اپنے سے دور بھگانے کا ذریعہ ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو بھی ہم نے جانا، اب آئیے اس کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، خدا کے حقیقی بندے بہت کم ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس سے قبل 62ویں آیت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں سب کو بہکاؤں گا سوائے کچھ لوگوں کے، باقی افراد کو گمراہ کروں گا۔ دو، خدا کی بندگی میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ وہ انسان کو شیطان کے پروپیگنڈے اور شیطانی لشکر سے محفوظ رکھتی ہے۔ جی ہاں، جو بے نہایت اور لامحدود قدرت کے ساتھ متصل ہو جائے، جڑ جائے، تو پھر اسے کوئی بہکا نہیں سکتا ہے۔ تین، انسان آزاد ہے۔ شیطانی حملے کے وقت وہ ایمان اور بندگی کی پناہ گاہ میں پناہ لے سکتا ہے اور ابلیس سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ چار، جب کوئی شخص خدا کا حقیقی عبد اور بندہ بن جائے تو خدا اس کا نگہبان، محافظ اور اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ پانچ، پیغمبر خدا خدا کی خصوصی حفاظت میں ہیں اور وہ ابلیس کے شر سے محفوظ ہیں۔ پوری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ایک اہم نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمندری راستے انتہائی سستے ہیں اور یہ راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ ان راستوں سے انسانوں اور جنس جیسے غلے وغیرہ لانا لے جانا بڑی آسانی سے ممکن ہے، اور سمندری راستے کی برکت مسافروں اور سامانوں کے لانے لے جانے اور مچھلی حاصل کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ سمندر سے ہی آکسیجن تیار ہوتی ہے، سمندر ہی بادل و بارش کا ذریعہ ہے، سمندر سے انسانوں کو غذا ملتی ہے اور وہاں سے کئی طرح کے حیرت میں ڈالنے والے پتھر، سبزے اور اگنے والی چیزیں اور جانور ملتے ہیں۔ دعائے جوشن کبیر میں ہم یہ پڑھتے ہیں یا من فی البحر عجائبہ، اے وہ ذات کے سمندر میں جس کے عجائبات ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، انسان کی مادی ضرورتوں کا پورا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا انسانی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ دو، اللہ کی طرف سے نعمتیں اور اس کا فضل ہے، ہماری طرف سے کام اور کوشش ہونی چاہیے۔ تین، دریاؤں اور سمندروں سے جو کچھ ہمارے ہاتھ لگتا ہے وہ خدا کا فضل و کرم ہے۔ چار، خدا کی ربوبیت اس کی ہمیشہ رہنے والی رحمت کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہم نے جانا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر کے پروردگار عالم سے کہا کہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے میں قیامت تک اس کی ذریت کو بہکاؤں گا۔ پروردگار عالم نے اس کے جواب میں کہا جو تیری پیروی کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اور ابلیس کا ساتھی اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔